اللہ کریم کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص ہے آج ہم نے قرآن مجید کو قرآن مجید کے 26 پارے مکمل کر لیے اور بلکہ 26واں پارہ ہم نے 18ویں تراویح میں ختم کیا. آخری 2 تراویح 27ویں پارے سے پڑھی گئی. آج کی منزل 20 رکوع تھے اور آیات بینات کی تعداد 225 تھی. شروع ہم نے منزل کی سورہ احقاف سے. احقاف کا علاقہ یمن کے شمال سے حضرموت سے شروع ہو کے یہ عمان تک اوپر تک چلا جاتا ہے. یہ باریک ریت کا ریگستان ہے جس میں آج بھی کچھ مجسمے قوم آج کے ملے ہیں. اس علاقے کا نام احقاف ہے. یہ ذکر چلتا ہے. آگے سورہ محمد ہے وہ مدنی سورہ ہے. یہ احقاف مکی سورہ ہے. آگے سورہ فتح ہے. سورہ فتح بھی مدنی ہے. آگے سورہ حجرات ہے وہ بھی مدنی ہے. اور جا کر کے 6ٹھی منزل ختم ہو کے ہم آخری 7ویں منزل میں سورہ قاف سے داخل ہوئے. یہ آخری منزل قاف والقرآن المجید. قسم ہے قاف کی اور قرآن مجید کی. فمی بے شوق یہ آپ لفظ کئی بار آپ نے ہر منزل پر سنا. جہاں جہاں سے جو منزل شروع ہوتی 7 منزلیں قرآن حکیم کی ہیں اور جس صورت سے جو منزل شروع ہوتی ہے اس کا پہلا حرف لے کر کے یہ الفاظ فا میم یا. فمی بے شوق با شین واو قاف یہ 7 منزلوں کے ساتھ ہو. آج ہم 7ویں منزل میں داخل ہو گئے. یہ سورہ قاف مکی صورت ہے. پھر آگے سورۃ الزاریات ہم نے شروع کی. آگے پڑھی یہ بھی مکی صورت ہے. سن 7 نبوی میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا وہاں سے سن نبوی شروع ہوتا ہے. وہ 13 سال جو مکی دور آپ کا گزرا ہے اس کو سن نبوی کر کے تاریخ ڈیٹ وائز اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے. پھر آپ نے جب ہجرت فرمائی ہے تو وہاں سے ہجری سن شروع ہو گیا جو آج تک چلتا چلا آ رہا ہے. آج سن 1434 ہجری یہ گزر رہا ہے. یہ جو سن نبوی تھا اس کا 7واں سال بیتنے ہوا ہے. ظلم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. کل آپ نے پیچھے سنا کہ ابو جہل نے جب سب کو اکٹھا کر کے اپنی شورا کو اور اپنے سب سے بڑے جہاں دیدہ آدمی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور اس کا جو رزلٹ وہ بات کل ہم مکمل کر چکے. سن 7 ہجری بڑا سال تھا. بڑے دکھوں کا سال تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان جو بنی ہاشم خاندان تھا ان میں ابھی تک مسلم بھی تھے غیر مسلم بھی تھے لیکن ایک خاندان ہونے کے ناطے سے سارے مکے والوں نے الگ ہو کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی بھئی آپ اپنے بھتیجے یا اپنے اس رشتہ دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو سمجھائیں جس کی وجہ سے ہمارا سارا معاشرہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ رہا ہے. بھائی اس کی طرف ہے کہ دوسرا بھائی ہمارے ساتھ ہے, بیوی ادھر ہے تو میاں ادھر ہے. اسی طرح گھر گھر کے اندر یہ جو ہے یہ ہم ٹوٹ رہے ہیں. اس کو سمجھاؤ ورنہ آپ کا ہم سوشل بائیکاٹ کرنے والے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لالچ دیا گیا. وہ جس طرح عتبہ بن ربیعہ نے کل جا کر کے ساری باتیں کی
جب انہوں نے کوئی رزلٹ نہ دیکھا، مکے کے جتنے قبیلے تھے سارے اکٹھے ہو کر کے انہوں نے معاہدہ لکھا سوشل بائیکاٹ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ ان کو اپنی دکانوں سے سودا بھی نہ دو، کوئی رشتہ دار ان کے رشتہ داری ان سے ختم، کوئی رشتہ نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی بات تک، سب کچھ ختم۔ اور ان کو کے اٹھا کر کے شیب ابی طالب میں اس پہاڑی کی طرف، اس کے دامن میں جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، اس درے سے ان کو اپنے مکے سے نکال کے شیب ابی طالب میں بند کر دو، یہ اس کے ان کے لیے قید خانہ ہے، اس جیل میں بند کر دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان 3 سال شیب ابی طالب میں، بچے بلکتے رہے، روتے رہے، آوازیں پہاڑوں سے ٹکرا کر کے باہر تک آوازیں پہنچتی تھیں، کسی کو ترس نہ آیا۔ 3 سال تک یہ معاہدہ جو انہوں نے لکھ کر کے کعبے میں لٹکا دیا تھا کہ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو جرمانہ دینا پڑے گا 100 اونٹوں کا، جرمانہ بھی اس کے اوپر انہوں نے جڑ دیا، اور کوئی خلاف ورزی کرتا نہیں تھا۔ وہ سارے وڈیرے لٹیرے معاشرے کے جو اس وقت لوگ تھے وہ سارے اس سے مدد تھے۔ اور یہ آپ پیچھے پورا قرآن مجید سن آئے ہیں کہ جب بھی مخالفت اللہ والوں کی ہے ہمیشہ وڈیروں نے کی ہے، غرباء نے کبھی نہیں کی ہے۔ کبھی غریبوں نے پوری تاریخ کے اندر کسی نبی کسی ولی کی مخالفت نہیں کی۔ ہاں کوئی امیروں کے زیر اثر ہوں، لا علمی میں جہالت میں وہ مخالفت کر رہے ہوں، تقی ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ خیر مجموعی طور پہ اور اللہ کریم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ میں نے کسی بستی کو تباہ نہیں کیا جب تک اس بستی کے وڈیروں کو متنبع نہیں میں نے کیا۔ ان وڈیروں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جب وہ نہیں سمجھے پھر ہم رگڑا لگا دیتے ہیں۔ وہ قوم نوح بھی ہے، وہ قوم ہود بھی ہے، وہ قوم صالح بھی ہے، وہ قوم لوط بھی ہے، وہ قوم شعیب بھی ہے، وہ سارے بار بار آپ کس سے پیچھے سننا ہے۔ 3 سال جب بیتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ میرے چچا بات یہ ہے، میرے رب نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو انہوں نے معاہدہ لٹکایا نا کعبے کے اندر، اس کو دیمک چاٹ گیا۔ دیمک نے اس کو چاٹ کر کے وہ لکھا ہوا جو تھا، قلموں سے ہی لکھتے تھے اس وقت، اینک سے بھی، وہ سارا ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے جا کے ان ظالموں سے بات کی، بھئی آپ کا جو معاہدہ ختم ہو چکا ہے، معاہدہ تو ہے ہی نہیں لکھا ہوا، کہاں ہے معاہدہ لکھا ہوا؟ انہوں نے کہا کعبے میں لٹکا، انہوں نے جا کے دیکھو کعبے میں جا کے دیکھا تو معاہدہ ختم ہو چکا تھا، سارا دیمک ختم کر چکا تھا۔ 7 سے لے کر 8، 9 اور 10 نبوی آ گیا۔ 10 نبوی میں شیب ابی طالب سے خاندان بنی ہاشم باہر تشریف اپنے گھروں میں لے آئے۔ بس چند دن بیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ خدا کو پیاری ہو، خدیجہ الکبریٰ جس خاتون کا احسان یہ ساری امت قیامت تک نہیں اتار سکتی، جس کی وفا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یاد رکھا، ہمیشہ یاد رکھا، کبھی خدیجہ کو نہ بھولے، ان کی وفاؤں کو نہ بھولے، ان کی قربانیوں کو نہ بھولے۔ جس وقت کوئی بھی آپ کو ماننے والا نہ تھا، اس وقت خدیجہ نے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جان بھی، اپنا سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا۔ تو وہ خدیجہ الکبریٰ، تو وہ با وفا با شعار بیوی،
اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا متاع دنیا قلیل، یہ معمولی سا نفع ہے، اور اس دنیا کا بہترین نفع نیک بیوی، نیک بیوی جو اسلام میں تیری مددگار ثابت ہو، وہ اس دنیا کی بہترین متاع ہے۔ جو اسلام کے حوالے سے، دین میں تیری اولاد کے حوالے سے، تیرے دین کے حوالے سے، تیری عفت اور پاک دامنی کے حوالے سے، تیرے گھر کے حوالے سے جو تیری مددگار ثابت ہو، وہ سب سے بہترین بیوی ہے، یہ متاع ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کو ابھی 40 دن نہ بیتے کہ چچا حضرت ابو طالب بھی خدا کو پیار ہو۔ اب ایک جوان ہو، ایک نفسیاتی بات ہے، چھوٹی عمر کا ایک بچہ ہو، نوجوان ہو، گھر میں ہم یہاں پردیش میں سارے بیٹھے ہیں، جن کے والدین پیچھے زندہ ہیں، اس کو ایک تسلی رہتی ہے کہ یار میرا پیچھے قلعہ مضبوط ہے، میرے والدین میرے سرپرست وہ پیچھے موجود ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستائے ہوئے ہر طرف سے، دکھوں کے مارے ہوئے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تانا دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آخر ستائے ہوئے جب گھر آتے تو گھر کی 4 دیواری میں خدیجۃ الکبریٰ یا حضرت ابو طالب، یہ 2 درد مند ایسے تھے کہ آپ کے غم غلط ہوتے رہتے تھے۔ وہ تھا کہ بھی میرے سہارے ہیں، میرے سرپرست ہیں، میرے سر پہ ہیں۔ میں ایک دنیاوی حساب سے بھی بات کر رہا ہوں، یہ ایک نفسیاتی چیز ہے۔ اب جب وہ 2 سہارے بھی چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہو گئے۔ اب ظاہری طور پہ کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی غم غلط کرنے والا نہیں، کوئی دکھ بانٹنے والا نہ رہا۔ گھر میں بھی دکھ، باہر بھی دکھ۔ جب ہر طرف یہ سما دیکھا، آپ نے اس سن 10 نبوی کو عام الحزن ڈکلیئر کیا کہ یہ میرا دکھوں کا سال ہے، عام الحزن، دکھوں والا سال، اس کا نام ہی دکھوں والا سال رکھ دیا۔ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے ستاری اور چچا حضرت ابو طالب دنیا سے ستارے، اب آپ نے دیکھا کہ مکے کے جو سردار تھے، بجائے اس کے کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے، چچے ہوتے ہیں، نانکے ہوتے ہیں، دادکے ہوتے ہیں، کوئی دور کے رشتہ دار بھی وہ آ کر کے ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹا یا بھتیجا فکر نہ کرنا، ہم تیرے ساتھ ہیں، تیرے سر پر ہے۔ یہ بھی سارا کوئی نہ تھا، جو بھی ملتا دکھ ہی دیتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالات سے دوچار ہیں، دیکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کو، سوچا کہ مکے میں تو کوئی ماننے والا نہیں ہے، ابھی ایک بچائے ان کو اگر کرتا بھی ہوں تبلیغ پہ الٹے اور زیادہ مخالفت پہ تو لاتے ہیں، مکے سے چھوڑ کے ذرا طائف کا سفر کرتا ہوں، شاید طائف کے کوئی سردار 4 اللہ کے دین کو مان جائے، ان کا کوئی بھلا ہو جائے، اللہ کے دین کو تقویت شاید طائف کے وڈیروں سے اور وہاں کے سردار کوئی 4 مسلمان ہو گئے تو شاید اس سے تقویت اسلام کو مل جائے۔ اپنے غلام حضرت زید بن حارث کو ساتھ لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے، طائف کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اللہ کریم کا پیغام پہنچایا۔ اب ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ سارے نبیوں نے تبلیغیں کی ہیں، ہر نبی کی ہسٹری جو قرآن نے محفوظ کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، باقی کوئی اس میں کچھ مکس ہو گیا، کہیں سے مکس کسی نے کر لیا، کسی نے کوئی ملاوٹ کر لی، کسی نے کوئی ملاوٹ کر دی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ،
اپنی اپنی باتوں کو اپنی اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا، بدل دیا انہوں نے اپنے دین کو، اپنی کتابوں کو بدل دیا ہے۔ آج عربی زبان جس میں قرآن حمید نازل ہوا ہے، پوری کائنات میں حافظوں نے اسے اسی طرح یاد کیا ہوا ہے، پوری دنیا کے چھاپے خانے اسی طرح عربی میں لکھ رہے ہیں، 1400 سال میں کوئی غلطی نہیں آئی ہے۔ کوئی ایسی کتاب دنیا میں کو دکھاؤ تو صحیح۔ بے شک جو اتری تھی نبیوں پر وہ حق کتابیں تھیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، ان نبیوں پہ ایمان ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ وہ بالکل حق اور سچ نبی تھے، جو ان پر کتابیں اتریں وہ بالکل حق اور سچ تھیں۔ ان کتابوں میں کوئی کتاب آج محفوظ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، وہ اصل زبان ہی نہیں ہے جس میں وہ کتابیں اتاری گئی تھیں، وہ زبان نہیں محفوظ نہیں ہے۔ یہ شرف صرف قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، طائف کے سرداروں نے اوباش قسم کے لڑکوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا۔ سرداروں نے جوانوں سے کہا نکالو ان پردیسیوں کو، ان اجنبیوں کو اپنے شہر سے نکالو۔ چاروں طرف ہیں جوان، ایک اللہ کا حبیب ہے درمیان، پتھر چاروں طرف سے برسنے شروع ہو گئے۔ ایک آپ کا غلام حضرت زید ہے، وہ دفاع کرتے، کبھی آقا کے دائیں آتے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، ہر طرف سے پتھر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں چل رہے ہیں، اوباش لگے ہوئے ہیں پیچھے اور پتھر مارتے مارتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ لگ کے نیچے بیٹھ گئے۔ بیٹھے یہ ظالموں نے آ کے پھر پکڑ کے اٹھا لیا اور نشانے لگا لگا کے پنڈلیوں کو اتنا زخمی کر دیا کہ آپ کے جوڑے مبارک بھی خون سے بھر گئے۔ اس حال میں اللہ کا حبیب طائف سے نکلا، چلتے چلتے طائف سے جب باہر آئے، جبریل امی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، آپ حکم کریں اس بستی کو ان پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں، آپ آرڈر کریں، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ کے صرف لب ہلے ہم ابھی ان کو غرق کر دیں، ابھی تباہ و برباد کر دیں۔ آپ نے فرمایا جبریل تمہارا صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو چکا لیکن میرا بھی نہیں ہوا، مجھے امید ہے اپنے مولا کریم سے یہ ہدایت نہیں تو ان کی اگلی نسل ہدایت پا جائے گی، اگلی نسل ہدایت پا جائے گی۔ دعائیں دیتے ہوئے اس طائف کے مکینوں کو اللہ کا بھی وہاں سے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، ایک باغ میں جا کے سستانے لگے، بیٹھ کے ایک جگہ پر اس باغ کے اندر۔ باغ کا مالک اپنے چھپر میں اپنے غلام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہیں ہمارے باغ میں آ بیٹھے ہیں، اس نے اپنے غلام کو کہا کہ کوئی مسافر آ بیٹھے ہیں، یہاں سے کھجور کا کوئی اچھا سا گچھا لے لا اور جا کر کے ان مسافروں کو دے، اور جا کر کے ان سے پوچھ کوئی پانی پونی پینا ہو تو انہوں نے۔ وہ غلام جب پہنچتا ہے، غلام نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے پوچھا اس سے بھئی تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں تو غلام ہوں۔ فرمایا کیا نام ہے تیرا؟ عرض کرتا ہے جی میرا نام عداس ہے۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ جی میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں، موصل کا، شمالی عراق کا رہنے والا ہوں، موصل شہر کا۔ آپ نے فرمایا اچھا جہاں میرے بھائی حضرت یونس بن متا ہوئے ہیں آپ وہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے عرض کی حضور آپ ان کے بھائی کس طرح ہیں؟
وہ تو ہمارے نبی ہو گزرے، صدیاں بیت گئیں، آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی میرے تیرے اللہ کے پاک پیغمبر ہو گزرے، میں بھی اللہ تعالیٰ کا پاک پیغمبر۔ اداس اسی وقت جھکتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کو بوسہ دے کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے۔ وہ مالک بیٹھا دیکھ رہا تھا، جب یہ گچھا دے کے واپس گیا، مالک پوچھتا ہو میں تجھے دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے اور کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جس امت کا نبی ہے، اس نے وہ بات کی ہے جو ایک نبی ہی کر سکتا ہے، میرا دل مانتا ہے کہ یہ شخص اس وقت کا نبی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، مکہ کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے، رات بیت گئی بطن نخلہ کے اندر، وادی نخلہ میں رات بیت گئی، رات وہاں گزاری، سحری کو اٹھے، نماز ابھی باقاعدہ طور پہ امت کے لیے فرض نہیں ہوئی تھی، وہ معراج میں جا کے فرض ہوئی ہے۔ یہ معراج کی بنیاد واقعات بن رہے ہیں۔ معراج ہوتا ہے، ہر کو اچھے دن مل جاتے ہیں لیکن پہلے امتحان ہوتے ہیں۔ اب معراج مصطفیٰ ہونا ہے تو وہ ایسے ہی معراج ہو گیا تھا، یہ بنیاد بن رہی ہے معراج کی، ان دکھوں سے گزارا جا رہا ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، پیارے صبر کیجئے، صبر کیے رکھیں، آپ کا صبر میری ہی توفیق سے ہے، آپ صبر کے ساتھ صبر کا دامن اسی طرح سنبھالے رکھیں جس طرح آپ نے صبر کا دامن سنبھالا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز آپ نے شروع کی، اس میں قرآن حکیم کی تلاوت آپ نے کی، لیکن اللہ کا حبیب تو پہلے دن سے نماز پڑھتے تھے، امت کے لیے ابھی فرض نہیں ہوئی، وہ باقاعدہ طور پہ معراج کے موقع پہ جا کے حال فرض ہوتی ہے، نماز فرض ہوتی ہے، لیکن اللہ کا رسول تو پہلے دن سے نماز پڑھتے تھے۔ جو ہی غار حرا سے نبوت کا حکم ہوا اعلان کا، آ کے گھر نماز ہی تو پڑھی ہے، اور گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے کون ہے؟ ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے اور ایک بچہ ہے 6 سال کا جسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے جو منزل جہاں سے شروع کی ہے، سورہ احقاف کے آخر میں یہ واقعہ آتا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ۔ پیارے وقت یاد کریں نا جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو پھیر کے آپ کی طرف سے گزارا، آپ فجر کی نماز میں قرآن حکیم پڑھ رہے تھے، وہاں سے جن گزرے، ان جنوں نے جب قرآن سنا وہیں جم گئے اور ایک دوسرے کو اشارہ کرنے، سنو یہ کیا ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس رب کا کلام ہے، محبت کے ساتھ کیا جذبہ ہوگا اور کیا نور برس رہا ہوگا، کیا فرشتے بھی قربان ہو رہے ہوں گے جب ایک پڑھنے والا قرآن حکیم کو اس محبت میں پڑھتا ہے تو اللہ کا فرشتہ بھی آ کے لبوں سے لب لگا کے پڑھنے والے کی زبان سے وہ الفاظوں کے ساتھ جو نور نکلتا ہے وہ اس کی خوراک ہے، وہ حاصل کرتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو ویسے ہی سراپا نور تھے، وہ تو ویسے ہی نور علی نور تھے، فرشتے کیوں نہ قربان ہوتے۔ جن اسی طرح کھڑے سن رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، جن ظاہر ہو گیا، آپ کے قدموں میں حاضری دی، آپ کے سامنے بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نصیبین کے علاقے سے ہیں۔ نصیبین جو عراق اور شام کے درمیان بارڈر کے قریب علاقہ ہے، ہم اس علاقے کے جن ہیں، بس نکلے تھے، قدرت نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہمارا رخ ادھر پھیر دیا اور ہم نے جب آپ کا کلام سنا ہے ہم وہیں جم گئے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کوئی فرمائے. آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ نا، پھر اگلی نصیحت کرتا ہوں. اور وہ جن تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مذہب پر، یہودیت کے مذہب پر تھے. موسیٰ کلیم اللہ کی تورات کو پڑھنے والے وہ جن تھے. ان جنوں نے جب بیٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ ان کو فرمائی، وہ مسلمان ہوئے. قرآن مجید کی چند صورتیں آپ نے ان کو عطا فرمائیں، وہ لے کر کے اسی وقت مبلغ بن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سیدھا اپنی قوم کے پاس پہنچتے. یا قومنا عجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے اس حق پیغمبر کی بات کا جواب دو جو تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کی بھی، تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے، انجیل کی بھی کر رہا ہے، زبور کی بھی کر رہا ہے. اس نبی کی آواز پر لبیک کہو. اپنی قوم کو تبلیغ شروع کر دی اور فرمایا سب سے پہلے پہنچو، اسلام قبول کر لو. اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا، اس داعی حق کی آواز کو تم نے قبول نہ کیا، پھر یاد رکھو تم رب کو عاجز نہیں کر سکتے ہو زمین پہ نہ آسمان پہ. پھر اس کے عذاب سے ڈرو، اس کا عذاب حق ہے. اب جنوں نے یہ تبلیغ کی، جن مسلمان ہونے شروع ہوئے، 600 جنات کی پوری جماعت اب وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلتی. اب وہ چلتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. رات کا وقت ہے، عشاء کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اس السابقون الاولون صحابی کو فرمایا کہ عبداللہ آج گھر نہ جانا، آج ہمیں ایک کام ہے، ادھر جانا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا. عشاء کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے پاک سے نکلتے ہیں، وہ آگے آگے میں ساتھ ہوں. چلتے چلتے مکے پاک سے باہر جنت المعلا کی طرف جدھر قبرستان ہے، ادھر مقامی جرعون کے پاس جہاں آج مسجد جن ہے، اس جگہ جب پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا عبداللہ بیٹھ جا. عبداللہ کو بٹھا کے آپ نے ہاتھ میں جو عصا مبارک تھا، چھڑی مبارک تھی، اس سے اس کے چاروں طرف لکیر کھینچ دی. لکیر چاروں طرف کھینچ کے فرمایا عبداللہ اس کے اندر ہی رہنا ہے، باہر نہیں نکالنا. کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی لیکن ڈرنا نہیں ہے، کوئی خوف نہ کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج ایک درخت میرے پاس تمہارے بھائی جنوں کا پیغام لے کے آیا. اس درخت نے مجھے آ کے خبر دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فلاں مقام پہ آج اکٹھے ہو رہے ہیں، کرم فرمائے ان کو آج وقت دے دے اور ان کے ساتھ جا کر کے ان کو تبلیغ فرمائے. تو اس لیے آپ نے خوف نہیں کرنا، بھائی ادھر جام کے بیٹھے رہنا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیری رات تھی، چلے کچھ فاصلے تک جا کر کے میری نظروں سے وہ دور جا کے ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے. میں دیکھتا ہوں کہ بڑی ساری پرچھائیاں ہیں، جنات آنے چاروں طرف سے، ایک شور وقع ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے سلام پیش کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جنات اکٹھے ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تبلیغ فرمائی اور ان کا کوئی آپس میں ایک قتل کا مقدمہ تھا جنوں کا، وہ بھی آپ نے چکایا، اس کا فیصلہ بھی آپ نے. رات بیت گئی، کافی وقت گزرا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تبلیغ فرماتے رہے. بس جب وقت رخصت کا ہوا تو پھر ایک شور بپا ہوا، جیسے کوئی کسی کو رخصت کر رہا ہو.
رخصت الوداع کر رہا ہو، اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور وہ آقا کو الوداع کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آ کے عبداللہ کو اٹھا لیا، عرض کرتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوئی، ساری رات بیت گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جنات تھے، ان کا ایک مقدمہ قتل کا وہ چکایا، پھر ان کو تبلیغ کی، اور میری خوشی میں پہلے انہوں نے آ کر کے سلام پیش کیا، اب جاتے ہوئے سلام پیش کرتے جا رہے ہیں۔ اس طرح جنات آپ کی بارگاہ میں 6 بار مکی دور میں داخل ہوئے۔ مکے میں آپ نے جو وقت گزارا اس میں 6 بار جنات کی جماعتیں آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا، 6 بار آئے۔ پھر مدنی دور میں بھی آتے رہے ہیں، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، مدنی دور میں اگر تمہارے گھروں میں سفید چھوٹے سانپ نظر آئے، سفید چاندی کے رنگ کے سفید سانپ نظر آئے، 3 دن ان کو مہلت دینا، 3 دن کے بعد نظر آئے تو پھر آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ 3 دن کچھ نہ کہنا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، وہ تمہارے بھائی جنات ہیں، ہماری حاضری کے لیے آتے ہیں، وہ ہماری حاضری کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح پھر مدنی دور میں بھی جنات آتے رہے۔ جس طرح انسان مکلف ہے، ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ نیکی بدی حساب کتاب معاشر میدان سب کچھ ہوگا، اسی طرح جنات کے ساتھ بھی اسی طرح بیتے گی، وہ بھی مکلف ہیں ہماری طرح۔ خیر، اس کے بعد سورہ محمد ہے، اللہ کریم آپ نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا، اس میں آ رہا تھا، بڑی موٹی سی علامت میں نے بتا دی تھی آپ کو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لا صاف لفظی ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ اب اس سے مراد اللہ کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے، عجیب بات ہے، وہ اللہ ہو کہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، عجیب بات ہے۔ اس سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس پہ گفتگو ہے ابھی کرنے والی، وہ میں انشاءاللہ آگے 28ویں پارے میں جا کے ایک مقام آئے گا، وہاں میں انشاءاللہ اس گفتگو کو کچھ حصہ اس کا ریلیونٹ وہاں میں انشاءاللہ وہاں کریں گے۔ خیر، سورہ فتح بڑی عظیم صورتوں میں بڑی عظیم فتح مبین والی صورت، صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ نے صلح حدیبیہ کا دیکھا ہے کہ کتنا عظیم معاہدہ تھا کفر کے ساتھ، پھر اس سے کتنی راہیں کھلتی ہیں اس معاہدے کے بعد، خیبر اس کے بعد فتح ہوتا ہے، پھر اگلا سال ابھی 1-2 سال نہیں بیتے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، معاہدہ توڑنے کے بعد پھر 8 سن ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، پھر 10 میں حجۃ الوداع ہوا اور 11 میں آقا اس دنیا سے تشریف لے گیا۔ واقعات بہت سارے واقعے صلح حدیبیہ کے حوالے سے بھی وقت نہیں ہے کہ اس ساری بات کو میں سنا سکوں، یا ہم اس میں اتنا وقت لگنا تو چاہیے، لیکن وقت کی نزاکت ہے کہ میں آگے سورہ حجرات آتی ہے، وہ حجرات صورت جو ہے نا یہ بڑی مارکے کی اور معاشرتی اور خانقی اور آپس کے حالات، لوگوں کا آپس میں مل جل کے رہنا اور معاشرے کا مل جل کے رہنا، اس پر بڑا زور دیتا ہے، احکام پر زور دیتا ہے، اور بات شروع کرتا ہے قرآن یہاں ادب مصطفیٰ سے۔ کچھ صحابہ نے بقرعید جب ہوئی قربانی پہلے کر لی تھی، اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں میرے محبوب سے پہل نہ کیا کرو، انہوں نے ابھی قربانی نہیں کی ہے، تم نے کر لی ہے، ان کو پھر حکم دیا آقا نے کہ تم بعد میں پھر قربانی کرو، تمہاری وہ پہلی قربانی نہیں، وہ گوشت تھا، قربانی نہیں تھی، وہ گوشت تھا، ان کو پھر دوبارہ قربانی کرنی پڑی۔
پھر رب نے فرمایا کہ ہر معاملے میں میرے محبوب سے آگے مت بڑھنا. اور قربان جائیں الفاظ دیکھو قرآن مجید کے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. چلو بھائی رسول سے آگے تو آدمی بڑھ گیا، قربانی پہلے دے بیٹھا، کوئی کام تھا ابھی رسول نے نہیں کیا تو پہلے اسے کر بیٹھا کوئی صحابی. اللہ سے پہلے کس طرح کوئی کر سکتا ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے. مومنوں اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل نہ کرنا. رسول سے تو پہل ہو سکتی ہے، ہو گئی. اللہ سے پہل کیا؟ اللہ قربانی کو دیتا ہے، اللہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کو حج کرتا ہے، تو وہ پہل اللہ پہ پہل کیا ہے. یہی تو سب بات سمجھانے کی ہے. رب اور رب کے رسول کے تعلق کو سمجھو، یہ اتنا عظیم تعلق ہے. تو میرے اس محبوب سے پہل کرنا ہی تو رب سے پہل کرنا. پھر پیچھے نہیں سورہ فتح میں اور اس میرے محبوب کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہی تو رب کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. اس کی بیعت کرنا ہی تو رب کی بیعت کرنا ہے. تمہارے ہاتھوں پہ رب کا ہاتھ ہے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. رب فرماتا ہے تم اس تعلق کو کیا جانو، یہ میرا حبیب ہے، یہ ہاتھ میرے حبیب کا نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے قدرت کا. اللہ اکبر اللہ. یہ ہے محبت کے پہلو، یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ جس کو لوگ بھول رہے ہیں اور محبت کا چیپٹر سرے سے نکال رہے ہیں اپنے مسلک مذہب کے اندر سے. خدا ہدایت دے. رب تعالیٰ تو اپنے محبوب، رب کے محبوب کو رب کی نظر سے ذرا دیکھو. وہ تو یہاں تک فرماتا ہے خبردار تم نماز بھی اگر پڑھ رہے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آ جائے تو فوراً حاضر ہو جائے. بھی اللہ بلاوے دیتا ہے؟ نہیں، رسول کا بلاوا ہی تو رب کا بلاوا ہے. حضرت سعید بن معلّہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت سے باہر تشریف لاتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے میرا صحابی. آپ نے فرمایا یا ابا سعید، جواب نہ آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے. تھوڑی دیر بیتی، ابھی سعید آ کے حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا ابو سعید میں نے بلایا تھا، آئے نہیں. میرے آقا میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا رب کا تو فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے فوراً جواب دیا کرو. تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ادب مصطفیٰ. رب سے پوچھ کے ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ رب یہ ادب دکھانا چاہتا ہے. رب فرماتا ہے میرے حبیب کی اطاعت ہی تو میری اطاعت ہے، اس کی رضا میری رضا ہے، اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، اس کا کہنا میرا کہنا ہے، اس کا جواب دینا مجھے جواب دینا تھا، اس کو تم نے جواب دینا تھا. نماز پڑھ رہا تھا، تیرے نماز نہیں جائے گی. اللہ کا حبیب بلائے تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں حاضر ہو جا. اللہ کا حبیب تجھے جو حکم دے، بازار سے فلاں چیز لے آ، فلاں چیز لے آ، جا خرید سب کچھ کر، آ کے جہاں سے نماز چھوڑ کے گیا وہیں سے شروع کر، دوبارہ نہیں پڑھنی ہے. یا رسول اللہ. قربان جان اللہ. آگے فرمایا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی نہ کر. تم کہیں آواز اونچی کر بیٹھو گے تو ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر دوں گا اور تمہیں ہوش اور خبر بھی نہ لگنے دوں گا. ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزیدی جا. یہ وہ جا ہے ادب کی. اور جو میرے حبیب کا ادب کرتے ہیں نا جی، آوازیں اپنی پست رکھتے ہیں ان کے سامنے. یہ دلوں کے تقوی والوں کا یہ شعار ہے کہ دلوں میں میں نے تقوی رکھا ہوا ہے. ان کے لیے بڑے اجر عظیم میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. اے لوگوں، جس طرح عام لوگوں کو بلاتے ہو خبردار میرے حبیب کو اس طرح نہ بلانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ فرما رہے ہیں، اپنے در اقدس میں ہیں.
بنی تمیم کے کچھ لوگ آئے، دوپہر کا وقت تھا، انہوں نے باہر سے آواز دے بیٹھے آ کر، یعنی باہر سے آئے تھے، دیہاتی لوگ تھے، کوئی آداب اتنے جانتے نہ تھے، انہوں نے آواز باہر سے دے دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، یہ آیت اتر آئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، تو یہ جانتے نہیں ہو میرے حبیب کا ادب کیا ہے، میرے حبیب کو اس طرح مت حجرے کے باہر سے آواز دیا کرو، تمہارا کام یہ تھا کہ صبر کر کے یہاں کھڑے رہتے، میں اپنی موج سے میرا حبیب تمہاری طرف نکلتا، پھر تم سلام عرض کرتے، یہ ادب ہے، یہ سارے سورہ حجرات ہے۔ آگے پھر اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے کہیں سے، کوئی خبر آ جائے تو ایسے سنی سنائی کو نہ اڑا دیا کرو، سنی سنائی بات کو نہ پکڑ لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ یہ بات سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے، پہلے تحقیق کرو اس کی، تاکہ بعد میں پشیمانی نہ ہو کرنی پڑے، پہلے ہی پشیمانی کیوں اس کو خریدتے ہو، پہلے ہی تحقیق کر لیا کرو، کسی آدمی کی طرف سے کوئی خبر ایسی کوئی اڑا دے بے تکی، تو ایسے اس کو سنی سنائی کو آگے نہ چلاتے پھرتا رہا کرو، اس طرح سارا ماحول گدلا ماحول ہو جاتا ہے، نہیں، تحقیق کیا کرو، پھر یہ بھی یقین کرو کہ میرا حبیب تمہارے اندر ہے، میرا حبیب تمہارے اندر ہے، اس کو اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہا، وصال کے بعد بھی تمہاری ہر نیکی بدی اس کے سامنے پیش ہوتی ہے، وہ اچھے تمہارے کام دیکھے گا تو خوش ہوتا ہے، اگر غلطیاں دیکھے تو اللہ کے حضور میں آج بھی دعائیں کر رہا ہے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اس حبیب کا حیا کرو، میرا حیا کرو، اس کے با وفا رہو، میرے با وفا رہو، پھر معاشرے کے اندر مل جل کے رہو، کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے مسلمانوں دو پارٹیوں میں تو تیسری پارٹی خاموش تماشائی نہ بیٹھے، اٹھے اور ان بھائیوں کی آپس میں صلح کرا دو، مومن بھائی بھائی ہے، ان کی صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑایا کرے، ایک کہے جی ہم چودھری ہیں جی ہم بڑے ہیں، دوسرا کہے جی ہم نواب ہیں ہم اس سے بڑے ہیں، تیسرا کہے جی ہم لشاری ہیں ہم ان سے بڑے ہیں، چوتھا کہے جی میں چونکہ حیدرآباد کا رہنے والا ہوں میں اس سے بڑا ہوں، چوتھا کہے جی میں چونکہ گجرات کا رہنے والا ہوں میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، نہ یہ شیخیاں نہ بکھارنا، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، جس کو عمل پیچھے دھکیل دے، جس کو عمل پیچھے دھکیل دے، نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا، نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا، میرے ہاں معیار صرف ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معیار میرے ہاں تو تقوی ہے، وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے بھلے تعلق رکھتا ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، یہ میں نے قبیلے اور رشتے تمہارے خاندان اس لیے بنائے ہیں، ایک دوسرے پر شیخی بکھارنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں، تکبر و غرور کرنے کے لیے نہیں، یہ میں نے تمہاری آپس میں پہچان کے لیے بنائے ہیں، تاکہ تمہیں یہ پہچان دے یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ بھانجی ہے، یہ بھتیجی ہے، یہ دادی ہے، یہ نانی ہے، یہ رشتے تمہارے جو ہیں، تاکہ ان کی پہچان رہے، میں نے اس لیے یہ بنایا، میں نے بنا کہ تم فخر کرو کہ میں کیونکہ فلاں خاندان کا آدمی ہوں، نہیں، میرے ہاں تو صرف تقوی خاندان ہے، جو اس معیار پہ اونچا ہے وہی تمہارے اندر اونچا ہے، پھر خبردار عورتوں سے نہ اس طرح مذاق ان کا اڑائے، کوئی دوسرے خاندان کا مذاق نہ اڑائے، اور مسلمانوں برے لقب سے کسی کو نہ پکارا کرو، اوے توئے کر کے نہ بولا کرو، میٹھی زبان رکھو، ایک دوسرے کا احترام رکھو، اور پھر اللہ کریم یہاں فرماتا ہے بڑی عظیم بات ہے، بڑی عظیم بات ہے کہ مسلمانوں بدگمانی سے بچ کے رہو، اپنا دامن بدگمانی سے بچا کے رکھنا، یہ بدگمانیاں اکثر گناہ ہوتی ہیں، معمولی نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، غیبت سے اپنی زبانیں بچاؤ، غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ بدگمانیاں ایسی اور غیبتیں یہ ایسے جیسے سگے بھائی کا
مردہ ہو جائے مر جائے تو اس کا گوشت نوچ کے کھا رہے ہو. فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اس چیز کو تو نہ پسند کرتے ہو کہ میں اپنے سگے بھائی کا گوشت وہ بھی مردہ ہو جائے تو اس کا گوشت نوچنے لگ جاؤں. یہ بدگمانیاں اتنے بڑے جرم ہیں، یہ غیبتیں اتنے بڑے گناہ ہیں. زبان کو پاک رکھو، رب سے ڈرتے رہو. سورہ قاف کے اندر ہائے ہائے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں انسان کے شہوت کے قریب ہوں. اے انسان اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا، یہ نہ ہو کہ کل تو جب قیامت کا دن ہو میں پوچھوں دوزخ سے کہ اے دوزخ تو بھر گئی ہے نا، اب تیرے اندر کافی لوگ آ گئے ہیں نا، گناہ گار کافی لوگ مشرک کافر تیرے اندر آ گئے ہیں نا، اب تو بھر گئی ہے نا. وہ آگے سے کہ نہیں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. وہ آگے سے کہے نہیں مولا کریم کچھ اور بھی چاہیے، ابھی کچھ اور چاہیے مجھے. ہائے یعنی جہنم بھی قیامت والے دن اللہ کریم فرمائے گا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گا نہیں مولا کریم مجھے اور کچھ بھی چاہیے. ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور کوشش کرو نا وہ میری جنتوں میں جس میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی، جس میں نہریں ہوں گی، کہیں دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، خالص شہد کی نہریں چل رہی ہوں گی. وہ پانی جو پانی نہ کبھی باسی ہو نہ کبھی مزہ اس کا بدلے، ایسے ٹھنڈی شراب میری طہور پاک نشے والی میرے دیدار کے نشے سے اونچا کوئی نشہ نہیں ہوگا، وہ بھی وہاں ملے گا. لہم فیہا ما یشاؤون، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. وہاں ایک میدان مزید بھی ہوگا جنت میں. جس طرح ہم ایک آدمی کو ساتھی کو دوست کو دعوت دیتے ہیں، ساتھی پوچھتا ہے کہ وہاں کیا رونق ہے، وہ کہتا ہے جی وہاں یہ کھانا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. یار آگا کچھ اور بھی ہوگا تجھے پتہ چلے گا. وہ تو جب وہاں پہنچے گا نا وہ نظارے پھر تجھے وہاں ہی میں دکھاؤں گا کہ وہ کیا نظارے ہیں. رب تعالیٰ اس طرح رغبت دلا رہا ہے، ارے میری جنت کے طالبو جنت تو ہے ہی لیکن اس سے بھی ایک بڑا نظارہ دوں گا، ذرا آ کے دیکھنا تو صحیح. اس میدان مزید میں اپنے عاشقین کو اکٹھا کر لوں گا. اس میدان کو میدان مزید کہتے ہیں، جو جنت میں سب سے عظیم میدان، جس میں عاشق لوگ رب کے دیدار کے طالب لوگ اکٹھے کر لیے جائیں گے. اور رب کریم وہ سب جب اکٹھے ہو جائیں گے رب کریم کی طرف سے آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم. رب رحیم کی طرف سے سلامتی ہو تمہارے اوپر. بس لوگ جو نظر اٹھائیں گے بھی آواز کہاں سے آ رہی ہے. رب فرمائے گا فرشتوں یہ پردے اٹھا دو درمیان سے، اب میرے عاشقین میرا دیدار کرے اور میں ان پر اپنا دیدار ڈالوں. وہ نظارہ میدان مزید میں، وہ میدان مزید میں نظارہ لگے گا. وہ فرماتا ہے اس دنیا میں تمہاری جانوں کے اندر وہ دیکھتے کیوں نہیں ہو. میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، میرا حبیب تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. تمہاری جانوں کا تمہارے اوپر اتنا حق نہیں جتنا میرے حبیب کا تمہارے اوپر حق ہے. ارے تکبیر، ارے رسالت، جتنا میرے حبیب کا تمہاری جانوں پر حق ہے خود تمہاری جانوں کا اتنا حق تمہارے اوپر نہیں ہے. یہ میرے حبیب کا اتنا تمہاری جانوں پہ حق ہے. میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں اور میں تو تمہارے اندر بستا ہوں، دیکھتا کیوں نہیں. کیا عظیم عہد ہے. وہ فی انفسکم فلا تبصرون، میں تمہارے اندر تمہاری جانوں میں ہوں، دیکھتے کیوں نہیں. یہ ہے توحید. سبحان اللہ. یہ ہے فقیروں کی توحید. اللہ والوں کی توحید اس نشے والی ہے، خشک توحید نہیں ہے. وہ جس کو ہر وقت شرک کا ہی خطرہ لگا رہے وہ توحید درویشوں فقیروں کی نہیں، ولیوں کی اللہ والوں کی توحید کے یہ نشے ہے. پھر وہ فرماتا ہے قربان ہے آخر میں آج جہاں منزل ہم نے ختم کیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
کوئی ایسے کریم رب کی طرف تمہارا دل نہیں کرتا کہ دوڑ پڑے اس طرف؟ دوڑو اپنے مولا کی طرف. فَفِرُّوا مِنَ اللہ نہیں، بے رب سے دوڑو نہیں، رب کی طرف دوڑ لگاؤ. اتنا کریم، تو ایک بلشت آگے ہو اس کی طرف، اس کی رحمت ہاتھ پر آ جاتی ہے. تو ہاتھ پر آگے جائے تو وہ میٹر دو آگے آ جاتا ہے، تو چل کے جائے تو وہ دوڑ کے آتا ہے. اور تو دوڑ پڑے تو پھر کیا عالم ہو، پھر کیا حال ہو. کیا مولانا روم نے بھی کمال کر دیا. گفت پیغمبر کے حق فرمودہ است، من نہ گنجم ہیچ در بالا و پست. مولانا روم ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں اپنی مثنوی شریف میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، نہ میں بلندیوں میں سما سکتا ہوں نہ پستیوں میں سما سکتا ہوں. در زمینوں آسمانوں اشنیز من نہ گنجم این یقین اے عزیز. وہ میرے پیارے یہ یقین کر لو، میں نہ زمینوں میں سماؤں نہ آسمانوں میں سماؤں، کہیں نہیں میں سما سکتا. میں عرش پہ بھی نہیں سما سکتا. ہائے ہائے در دل مومن بگنجم ہے. ہائے ہائے میری یہ گزرگاہ ہے، وہ مومن کا دل ہے. وہ بات تجھے بڑی عجیب لگے گی، میں سما جاؤں تو ادھر سما جاؤں گا. میرا دیدار ہو تو ادھر میری جھلک پڑے، میری تجلی گاہ ہے تو وہ ادھر تجلی گاہ بنے. ہائے در دل مومن بگنجم ہے عجب، گر مراد جوئی دراں دل آ طلب. اگر مجھے تلاش کرنا ہے نا تو میرے ایسے عاشقوں کے پاس بیٹھا کر، ان کے اللہ والوں کے پاس گیا کر، ملاؤں کے پاس نہ جا کر. خشکی میں مارے ہوئے ملا جو ہیں ان کے پاس نہیں، اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھا کر. ہائے ہائے دل بدستہ بر کے حج اکبر است، از ہزاراں کا بیعت دل بہتر است. ففروا الی اللہ. لوگوں لگاؤ دوڑ کوئی لگانی ہے تو یہ ہے رب کی طرف دوڑ، رب کی طرف دوڑ. میں نے آگے فرمایا ہے کہ پیارے ان کو یاد دلایا کر. مومن کو یاد دلانا فائدہ دیتا ہے. مومنوں کو اس بھولا ہوا سبق یاد دلایا کر. مومنوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے تو مومنوں کو یہ فائدہ دیتا ہے. اور میں نے انسان اور جن جو ہے نا یہ اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے انہیں پیدا کیا. قرآن مجید میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اس کی تفسیر خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو امام المفسرین ہیں، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علامہ ہے میری امت کا، ابن الامہ، میری امت کا علامہ میرا عباس، میرا عبداللہ ابن عباس. تو یہ کیا تھے ابھی بچے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے انہوں نے لوٹا پانی کا بھر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ رکھ دیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے آپ نے دیکھا کہ لوٹا پانی کا بھرا ہوا ہے. آپ نے فرمایا بھی یہ لوٹا کس نے بھرا؟ تو عباس نے عرض کی حضور یہ میں نے بھرا ہے. آپ نے فرمایا موج میں آگے فرمایا یہ میری امت کا علامہ ہے، میری امت کا علامہ ہے. جو سرکار کے لوٹے بھریں وہی علامہ بنتے ہیں، جو سرکار کے لوٹے نہ بھریں وہ لوٹے کے لوٹے رہ جاتے ہیں. وہ لوٹے کے لوٹے رہ جاتے ہیں.
کہ پانا ہے در مصطفیٰ سے. ہمیں تو رب رحمان کی خبر ملی در مصطفیٰ سے. ہمیں قرآن ملا تو محبوب خدا سے ملا. رمضان ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا. نماز روزہ حج زکوٰۃ پورا اسلام ہمیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. اس واسطے کو درمیان سے نکال دو. اس وسیلے واسطے کو اگر خدا نہ کرے درمیان سے نکال دیا جائے, کوئی آدمی سائنس کے ذریعے اپنی معلومات کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے رب کو پہچان جاتا ہے, رب کی بارگاہ سے رد ہو جاتی ہے اس کی توحید, کیونکہ میری بارگاہ میں در مصطفیٰ سے ہو کے کوئی آئے تو قبول ہے. صرف لا الہ الا اللہ سے مکمل نہیں ہوگا دین جب تک کہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے, توفیق عطا فرمائے. جس طرح یہ 21ویں رات چل رہی ہے, چند دن ہیں, 6 راتیں ہیں جس میں ہم نے 4 سپارے پڑھنے ہیں انشاءاللہ. لیلۃ القدر کو اتوار جو آئے گا, اتوار کی شام وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. کل انشاءاللہ ہم 3 ربع پڑھیں گے. پہلے ہم 5 اور آج رات 4 پڑھیں, کل 3 ربع ہو جائیں گے, منزل کم ہو جائے گی. 4 راتیں 3 ربع پڑھیں گے, آخری 2 راتوں میں 2 ربع پڑھیں گے. تو اس طرح یہ منزل انشاءاللہ. قرآن حکیم جشن جہاں لیلۃ القدر ہے وہاں جشن ختم القرآن بھی ہے. دوستوں خبر دیں, لے آئیں سب کو. لیلۃ القدر کی رات ہے, گزاریں محبت سے, پیار سے, شوق سے. انشاءاللہ ذکر اذکار بھی ہوں گے, اوراد اور وظائف بھی ہوں گے, تسبیحات بھی ہوں گی. تو وہ ہم علیحدہ علیحدہ بھی پڑھیں گے, صلاۃ التسبیح اکٹھی پڑھیں گے. پھر تسبیحات چند ایک ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ سب کو ساتھ پڑھاؤں گا, اور ساتھ مل کے پڑھیں گے. ایک نظارہ لگے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو اللہم صلی وسلم علی نبیک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم اید الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ.